اسی لیے ہمیشہ ایک دعا یہ کرو، میں بہترین دعا آپ کو بتاتا ہوں جو اولیاء کاملین کی سب سے بڑی دعا تھی۔ کیا مانگنا چاہیے زندگی میں کیا مانگنا چاہیے؟ یعنی مانگنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، کیا مانگیں؟ ہم اپنے لیے گاڑیاں مانگیں، گھوڑے مانگیں، اولاد مانگیں، بیویاں مانگیں، بچے مانگیں، پراپرٹی، جائیداد، بادشاہ کا تخت، کیا چیز مانگنا چاہیں؟ اولیاء کاملین جو چیز مانگتے تھے وہ سب سے بڑی دعا یہ ہے۔ اللہ عز و جل یوں ارشاد فرماتا ہے، جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا انعام ہے۔ جو دنیا کا انعام چاہے اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اس سے ملتی جلتی آیت 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرث، جو ہم سے آخرت کی کھیتی مانگتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو ہم سے دنیا کی کھیتی طلب کرتا ہے ہم اسے بھی دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھتے۔ کیا طلب کرنا چاہیے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے جس نے ہم سے آخرت مانگی ہم اس کی دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے، اور جو صرف ہم سے دنیا طلب کیا تو اسے دنیا تو دی جائے گی لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں مانگنے میں ہم سب سے زیادہ کیا چیزیں مانگتے ہیں؟ تقریباً سب دنیا ہی ہم مانگتے ہیں۔ جو چیزیں ہم مانگتے ہیں کبھی حساب کر کے دیکھیں، دنیاوی چیزیں ہم مانگتے ہیں۔ اور قرآن کی صاف بات ہے، جو بھی دنیا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اسے دوں گا لیکن آخرت میں اس کا حصہ نہیں رکھا جائے گا۔ صحیح طریقہ مانگنے کا تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں بھی ہمیں اچھائیاں عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائیاں عطا کر۔ کبھی اونلی ون دنیا کی چیزیں طلب کرنا، صرف اور صرف دنیا طلب کرنا، تو یہ مسلمان کو اور مومن کو زیب نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر ہم اپنے کاروبار کی بھلائیاں چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا؟ دعا کریں کہ دکان اچھی چل جائے، دنیا ہی تو مانگا۔ آپ کہتے ہیں میرا گھر اچھا بن جائے، دنیا ہی تو مانگا۔ آپ یہ کہتے ہیں میرے پیسوں میں برکت ہو جائے، دعا کریں، دنیا ہی تو مانگا۔ اولاد نہیں ہے، اولاد کی دعا کر دیں، اولاد دنیا ہے۔ اچھی بیوی مل جائے، دنیا ہے۔ جائیداد مل جائے، دنیا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا ہیں میرے عزیزوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دنیا مانگنا ناجائز ہے، بلکہ مانگ سکتے ہیں آپ۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا سب سے بہترین سامان اگر کچھ ہے دنیا میں سے تو وہ نیک بیوی ہے۔ تم مانگ سکتے ہو دنیا میں، لیکن صرف دنیا کے اوپر ڈیپینڈ رہ جانا اور آخرت کبھی نہ طلب کرنا یہ احمق آدمی کی علامت ہے، بے وقوف ہے۔ وہ 4 دن کے لیے تو مانگ لیا اور لاکھوں کے سال کے لیے کچھ نہیں مانگا، جہاں اسے اتنی لمبے عرصے کی زندگی گزارنا ہے کہ جس کا اینڈ کوئی ہے ہی نہیں، آخرت۔ وہاں تو سورج بھی ختم ہو گیا، چاند بھی ختم ہو گیا۔ دن یہاں جو گنتے ہیں سورج کی وجہ سے گنتے ہیں، سورج ہی ختم ہو گئے، چاند ہی ختم ہو گئے، نہ دن ہو رہی ہے نہ رات۔ وہاں تو دنوں کا حساب بھی نہیں ہوگا، کتنے سال تک تمہیں رہنا ہے، اس کے لیے کبھی اتنا نہیں مانگا۔ یہ مختصر سی زندگی کے لیے مانگا جو آج ہے پتہ نہیں کل بھی چلی جا سکتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ صبح بات کی ہیں اور شام میں ان کا لاشا قبرستان میں ملتا ہے، نہیں ہوتے؟ اچانک موتیں آئی، صبح ناشتہ کر کے نکلے ہوئے ہیں، شام میں ان کا جنازہ ان کے گھر سے نکلا ہوا ہے۔ کیا یہ حالات نہیں ہے؟ تو اس مختصر سی زندگی کے لیے ہم بہت مانگتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ مانگو میرے عزیزوں، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عقل رکھنے والا بندہ وہاں کی طلب کرتا ہے جہاں اسے زیادہ دن رہنا ہے، لمبا عرصہ۔ یہاں ایک حدیث میں یہ بھی سنا دوں آپ کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے قبل بھی شاید میں نے بتایا ہوگا، 2 راستے ہیں۔ دوزخ کا راستہ بہت خوبصورت ہے،
दोज़ख का रास्ता बहुत खूबसूरत है और जन्नत का रास्ता कांटों भरा हुआ है, तकलीफ देह है। दोनों की ये मंजिल यानी रास्ते में बता रहा हूं। दोज़ख उसका रास्ता बहुत खूबसूरत दिखता है लेकिन मंजिल बहुत खराब है, और जन्नत का रास्ता कांटों भरा है लेकिन मंजिल बहुत हसीन है। मर्जी तुम्हारी, सिर्फ अगर तुम्हें रास्ता ही चाहिए तो दोज़ख के रास्ते पर चलते हुए जाओगे, आज या कल कट जाएगा रास्ता, और जब मंजिल पहुंचोगे फिर आग के शोले तुम्हारा इस्तकबाल कर रहे हैं, और वो कितने साल तक वो भी नहीं मालूम। हाँ, जन्नत का रास्ता कांटों भरा तो है, तकलीफें तो हैं, नमाजों की पाबंदियां हैं, हलाल खाना है, और तुम्हें शरीयत इस्लामिया के दायरे में रह करके अमल करना है। ये सख्त तो लगता है, कठिन तो है, लेकिन जैसे ही मंजिल आएगी सारी थकान उतर जाएगी, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जब जन्नत मंजिल मिल जाए, अब आपके ऊपर फैसला है, सिर्फ रास्ता तुम्हें आराम का चाहिए या मंजिल अच्छी चाहिए, ये देख करके चलो। अब उसकी मिसाल ऐसी है कि आपको मैं दुनियावी तरीके से एक मिसाल बताऊं। 1 किलोमीटर का एक रास्ता है, 2 रास्ते यहां पर बने हुए हैं, 1 किलोमीटर के 2 रोड हैं। एक रोड कंकरियों से भरा हुआ है, लेकिन जहां ये रोड एंड होता है, खत्म होता है, एक बहुत ही हसीन बागीचा है जिसमें फल हैं, नदी है, बहुत ठंडी हवाएं हैं, लेकिन रास्ता पूरा कंकरियों से भरा हुआ है, 1 किलोमीटर चलना है। एक दूसरा रास्ता है, बहुत ही अच्छा रास्ता है, कोई कंकरी नहीं, कोई कांटे नहीं, अच्छा लग रहा है, लेकिन जहां ये खत्म होता है मंजिल बहुत भयानक है। वहां सड़ी हुई बदबूएं आ रही हैं, कांटे बिखरे हुए हैं और लाशें हैं, बदबू भरी हुई है। मुझे बताओ, अकल रखने वाला कौन सा रास्ता इख्तियार करे? वो कंकरियों भरा रास्ता चुनने वाला अकलमंद है, इसलिए कि चलना ही तो है 1 किलोमीटर, उसके बाद तो हसीन बागीचा मेरा इस्तकबाल कर रहा है। और बेवकूफ वो बंदा है जो सिर्फ रास्ते को देखा कि हसीन लग रहा है, आराम का लग रहा है, चल पड़ा, लेकिन मंजिल बहुत ही भयानक पा लिया। सेम यही मिसाल जन्नत और दोज़ख की है। वही अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, जिसने सिर्फ हमसे दुनिया मांगी हम उसको दुनिया दे देंगे। कुफार और मुशरिकीन को अल्लाह दुनिया देता है, तुम्हें भी देगा, लेकिन आखिरत में तुम्हारा हिस्सा नहीं रखा जाएगा। और जिसने हमसे आखिरत मांगी, अल्लाह फरमाता है उसे दुनिया में बरतने को भी दिया जाएगा और आखिरत में भी दिया जाएगा, तो फायदे में यही रहेंगे। इसीलिए हमेशा एक दुआ ये करो, मैं बेहतरीन दुआ आपको बताता हूं जो औलिया कामिलीन की सबसे बड़ी दुआ थी। क्या मांगना चाहिए जिंदगी में क्या मांगना चाहिए? यानी मांगने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। क्या मांगे? हम अपने लिए गाड़ियां मांगे, घोड़े मांगे, औलाद मांगे, बीवियां मांगे, बच्चे मांगे, प्रॉपर्टी, जायदाद, बादशाह का तख्त, क्या चीज मांगना चाहिए? औलिया कामिलीन जो चीज मांगते थे वो सबसे बड़ी दुआ ये है, वो यूं कहते थे कि ए अल्लाह तू मेरा हो जा, बस तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसका हो जाए फिर बचा क्या? तो दुआ हमेशा ये करो कि ए अल्लाह तू मेरा हो जा, यानी तू मुझसे राजी हो जा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस बंदे से राजी हो जाए उसी के मुतालिक तो कहा है शायर ने, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खजाने रहमत को खोल देता है। कुरान में है लहुम मा यशाऊन फीहा, ये वो बंदे हैं जो चाह लें अल्लाह उनके लिए रखा है, जो वो चाह लें अल्लाह उनके लिए रखा है। वलदैना मजीद, और अल्लाह फरमाता हमारे पास इससे भी ज्यादा है जितना वो चाहते हैं। लेकिन ये औलिया कामिलीन पूरी जिंदगी इस तरह की गुजारते रह गए कि दुनिया में से सिर्फ उतनी चीजें ली जितना जिंदगी गुजारने के लिए काफी थी, बाकी सब वो मांगते रहे अल्लाह ही को, मांगते रहे अल्लाह ही को। एक बहुत ही मुकद्दस जमाअत क़यामत के दिन जन्नत में जाने वालों की 2-3 कैटेगरीज होंगी। जन्नत में जाने वालों की
3 جماعتیں بخشے جا چکے ہیں, حساب کتاب ہو چکا ہے, جنت کا فرمان آ چکا ہے. ایک جماعت ایسی ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے اے میرے بندو تم پر جنت ہو گئی, تمہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے, تم عبادتوں میں پورے کمپلیٹ تھے, بتاؤ کیوں عبادت کرتے تھے, جنت تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں جنت کی نعمتیں جب سے ہم نے سنا تھا بڑا لگاؤ تھا کہ اس جنت میں جائیں. یہ بھی مومن کی شان ہے, جنت میں جانے کی خواہش رکھنا چاہیے. جنت تیری بڑی حسین و جمیل ہے, ہم نے قرآن میں پڑھا, حدیث میں پڑھا, اس لیے اس میں داخل ہونے کے لیے خوب جستجو کرتے تھے, کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے, ہر گناہ سے بچتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا اور تمہارے لیے جنت ہو گئی. جس کی طلب میں پوری زندگی محنت کرتے تھے وہ چیز تمہیں مل گئی. ایک جماعت گئی جنت میں, دوسری جماعت ہے, ان سے پوچھا رب تعالیٰ نے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے مولا تیری دوزخ سے ڈر بہت لگتا تھا, ہم نے جب قرآن میں پڑھا یا حدیث سے سنا کہ دوزخ کے عذابات اتنے سخت ترین ہیں کہ اس کو بندہ نہیں سنبھال سکتا, تو ہمیں ڈر بہت لگتا تھا. اس ڈر کی وجہ سے ہم عبادتوں کی پابندی کرتے تھے اور کوئی گناہ ہونے نہیں دیتے تھے, نیکیاں کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میرے بندو, جہنم کے خوف سے تو تم عبادت گزار تو رہے, تمہارے لیے بھی جنت ہے. تیسری ایک جماعت تھی مخلصین کی جماعت, ان سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تمہارے لیے بھی جنت کا پروانہ آج سنا دیا گیا, تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں اے مولا ہمیں نہ جنت کی خواہش تھی اور نہ ہمیں دوزخ کے متعلق کوئی فکر تھی, ہم تو صرف اس لیے عبادت کرتے تھے کہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہم تجھ کو چاہتے تھے, تیرا فرمان تھا اور ہم اس پر عمل کرتے تھے, بس ہم جنت کی طلب میں یا دوزخ کے خوف سے نہیں, اے اللہ ہم خالص تیرے لیے کرتے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو میں تم سے راضی ہو گیا, جاؤ جنت میں, لیکن وہ جنت میں نہیں جا رہے ہوں. ہائے کیسی جماعت ہوگی, جنت کا پروانہ سنا دیا گیا, وہ جنت میں نہیں جا رہے ہیں. وہ کہیں گے اے مولا اگر ہم جنت میں چلے گئے تو دوسرے ہم کو تانا ماریں گے کہ تم بھی جنت کے لیے ہی عبادت کرتے تھے, بولے کچھ اور ہو. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا, تم میری رضا کے لیے کرتے تھے, میں راضی ہو گیا اور بدلے میں تمہیں جنت مل رہی ہے. وہ کہتے مولا بدلہ نہیں چاہیے, بس تو راضی ہو جا, بدلہ نہیں چاہیے, تو راضی ہو جا. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو بیڑیاں ڈالو اور جنت میں لے جاؤ, ان کو کھینچ کر کے جنت میں لے جاؤ. یہ وہ بندے ہیں جو اللہ سے اگر کچھ مانگتے تھے تو اللہ ہی کو مانگتے تھے, تو ہمارا ہو جا. میرے عزیزو آج کے اس آیت کریمہ سے بھی یہی سیکھو کہ مانگنے کے لیے ہزاروں چیزیں تمہارے پاس ہیں, عقل مند بندہ وہ ہے جو اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لے, اے اللہ تو میرا ہو جا. اور ہم نے بزرگان دین کی زندگیوں میں دیکھا ہے, بلکہ حدیث آپ کو میں بتا دوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے, یہ حدیث قدسی کہتے ہیں فرمان اللہ کا ہے, زبان نبی کونین کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لیکن وہ کلمے اللہ کے. اس حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے ایک بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے, اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ عز و جل. رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے یہ حدیث قدسی میں. تو بندہ اپنے آپ کو اتنا قریب کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اعمال کو اپنا عمل فرما رہا ہے. بدر کے وہ صحابہ جب تیر چلا رہے تھے اور کفار و مشرکین کو تہس نہس کر رہے تھے, بعد میں آیتیں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت
فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، دو الگ الگ جگہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تیر جو چلایا وہ آپ نے نہیں، اللہ نے چلایا۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اے صحابہ تم نے نہیں قتل کیا، ہاتھ تمہارا تھا، اللہ نے قتل کیا۔ ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل فرما رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی طلب ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، ہر مومن کو ہونی چاہیے۔ اے اللہ مجھے اس مقام تک پہنچا دے جہاں میرا چلنا پھرنا ہر چیز تیری رضا کے مطابق ہو جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب سچی طلب ہو۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں لگ جائے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا خدا شریک نہ ٹھہرائے اس کے ساتھ، اور اعمال صالحہ میں دن رات لگ جائے، جسے یہ امید ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنا چاہے، اپنے مولا سے ملاقات کرنا چاہے۔ میرے عزیزو، اس آیت کا پورا خلاصہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اگر کچھ مانگو تو آخرت کی طویل زندگی میں اللہ کی رضا مانگو، اللہ کی رضا مانگو۔ ایک بزرگ ہیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، بڑی پتے کی بات ہے، اور ایک روایت حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتی ہے۔ ایک صاحب آئے اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، غالباً حضرت رابعہ سے کہا کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا کہ دعا کر دیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ابھی میں نے کہا نا دعا تو یہی کرنا چاہیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو بھڑک گئی، کہا یہ دعا کروا رہے ہو مجھ سے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے؟ میں دعا تو کروں گی لیکن پہلے یہ بتا کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ماں بھلا بندہ بھی کوئی اللہ سے ناراض ہوتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ سے ناراض ہے؟ انہوں نے کہا لاکھوں بندے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا یہ ناراضگی کی علامت نہیں ہے کہ جب وہ موسم گرمی کا دیتا ہے تو کہتے ہائے کیسی گرمی ہے، برداشت سے باہر ہو گئی، جبکہ وہ مولا کہہ رہا ہے میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی چیز ڈالتا نہیں۔ اگر تم اس کی یہ تمام قدرت سے راضی ہوتے تو اس کے موسموں کی شکایت نہیں کرتے۔ ایک بزرگ چلتے پھرتے راستے میں انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا تھا، بارش آ رہی تھی، ارے یہ کیسے بے موسم کی بارش آئی؟ کبھی ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں بارش آئی، غیب سے انہیں ندا آئی کہ اے بندے کیا اب تو فیصلہ کرے گا کہ بارش کب ہونا چاہیے اور کب نہیں ہونا چاہیے؟ وہ اتنا روئے کہ تقریباً 40 سال تک انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہیں کیا۔ حقیقت میں میرے عزیزو آج اللہ کی رضا ہم چاہ تو رہے لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا میں بھی اس کے ہر چیز سے راضی ہوں؟ وہ بندہ راضی ہے جو اس کی دی ہوئے انعامات پر بھی خوش ہے اور اس کے دی ہوئے مصیبتوں پر بھی خوش ہے۔ لیکن یہاں ہوتا نہیں ہے، بندہ مصیبتوں پر ناشکری کرتا ہے اور انعامات پر اسے بھول جاتا ہے۔ انعامات ملتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں، کہتا میں نے کمایا، کبھی یہ نہیں کہتا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی رضا مانگو لیکن خود کو پہلے اللہ سے راضی کرو، یعنی اپنے آپ کے دل کو بھی راضی کرو کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا وہ میرے مولا کی مرضی سے ہوگا۔ خاص طور پر عورتوں میں یہ ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بہت ملتی ہے۔ تم ناراض ہوگے اللہ تعالیٰ سے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، تمہاری دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ تم بندے ہو، اللہ سے ناراض ہونا یہی نہیں کہ اس کو صرف گالیاں دینا، بلکہ بہت ساری چیزوں کو برداشت نہ کرنا یہ بھی اللہ سے ناراضگی کی علامت ہے جو تمہارے ساتھ۔ کسی کا انتقال ہوا تو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ظلم کیا؟ تمہارے گھر میں کسی کی موت ہو گئی تو کیا اللہ کا ظلم ہے یہ؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن کچھ لوگوں کی زبانوں سے یہ جملے نکل جاتے ہیں، کم سے کم اس گھر پر تو رحم کرنا